جناب قاری محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ انہوں نے یہ اتنا قیمتی پروگرام سجایا اور آپ حضرات کو یہاں پر مدعو کیا، اور حضرت والا کی اور ان کے رفقا کی دعوت پر یہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر آپ حضرات کی بستی کے اندر جلوہ فروز ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر اسٹیج پر جتنے بھی علماء اعظام تشریف فرما ہے، کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اسی لیے زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے صرف چند منٹ آپ حضرات سے ایک چھوٹا سا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، اور چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی ہو۔ انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے جو بینر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر تفصیل سے بات کی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، خدا کا آخری لے کر پیام آئے، انہیں بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں پر دیکھیے خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ براہ راست آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور پشے پردہ بیٹھنے والی میری دینی مائیں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ فصلیں دو طرح کی ہوتی ہے، فصلیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فصل وہ ہے جو ہمارے کھیتوں کے اندر اگتی ہے۔ ایک فصل کون سی ہے بھائی؟ جو ہمارے کھیتوں کے اندر اگتی ہے۔ اگر ہم کھیت پر محنت نہیں کریں گے تو کھیتوں کی فصل برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری فصل ہے ہماری نسل۔ کھیت پر محنت نہیں کی تو کھیت کی فصل برباد ہو گئی، اور اگر گھر میں ان کے عقائد پر محنت نہ کی تو یہ نسل برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے کھیت کے اندر بیج ڈالتے ہو، کیا کوئی یہاں پر میرے آبا و اجداد 60 اور 70 سال کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا ہے جو سینہ تان کر کے یہ کہے کہ مولانا میں ہاں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میرے باپ نے کھیت کے اندر گیہوں کے بیج کو ڈال کر کے گنے کی فصل کو کاٹ لیا ہو؟ یا کوئی ہے ایسا جو کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ مولانا میرے باپ نے کھیت میں گنے کے بیج کو ڈال کر کے برسی یا کھیری کی فصل کو کاٹا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی کہے گا کہ اگر گنے کے بیج کو ڈالا تو گنے کی فصل کو کاٹا، گیہوں کے بیج کو ڈالا تو گیہوں کی فصل کو کاٹا۔ اسی طریقے سے کہ اگر ہم نے اپنے کھیت کے اندر جاؤں کے بیج کو ڈالا تو فصل جاؤں کی کاٹنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو نسلیں ہیں کہ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد،
اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، آج ہماری نسلیں کن راستوں پر جا رہی ہے، جس طریقے سے کھیت کی فصل کو یاد رکھتے ہیں کہ آج اس میں پانی لگانا ہے، آج اس میں ہل چلانا ہے، آج اس میں بیج ڈالنا ہے، آج اس میں کھیت میں کھاد ڈالنا ہے، جب اس کو یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، جب ہم نے اس نسل نو کی، اس فصل کی، اس نسل کی ضرورتوں کو پہچاننا بند کر دیا تو اغیار نے ان کو یرغمال بنانا شروع کر دیا۔ جب ہم نے ان کو پکا سچا مومن اور مومنہ نہیں بنایا تو پھر غیروں نے ان کو ارتداد کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمی کس کی ہے؟ یہ کمی اس کھیت والے کی ہے جس کو وہ کھیت دیا گیا ہے کہ اس نے کھیت پر محنت نہیں کی تو فصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ نسلیں ہمیں عطا کی ہے، اگر ان کے ایمان پر، ان کے عقائد پر، ان کے اعمال پر ہم نے محنت نہیں کی تو پھر ان کے ارتداد میں جانے کے اور یہ جو دین کو چھوڑ کر کے اغیاروں کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ذمہ دار بھی وہی ماں اور باپ ہے کہ مسلمان کا حسین نسب آئین اس دور میں بدلا، مسلمان کا حسین نسب آئین اس دور میں بدلا، پڑھی ہندی چھٹی اردو زباں بدلی تو دل بدلا۔ یہاں پر میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کہہ